بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دو بہت اہم معاملات ہیں جس کے اوپر بات کرنی ہے۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر کیا احتجاج کرنے جا رہی ہے اور ان کے احتجاج کی نوعیت کیا ہوگی، اس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے اور اس کے اوپر ہم بھی بات کریں گے۔ دوسرا ایک بہت اہم فیصلہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل دیا ہے، اور اس اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جو کہ محسن اختر کیانی صاحب نے سنایا، یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے متعلق ہے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو کہ کافی عرصے سے گرفتار ہیں اور ان کا مقدمہ چل رہا تھا، اسلامی نظریاتی کونسل نے ان کے خلاف ایک فیصلہ بھی دے رکھا تھا اور فیصلے کے مطابق ان کو مرتکب قرار دیا گیا تھا کہ ان کو یہ معاملات جو ہیں وہ دیکھنے نہیں چاہیے تھے، اور ان کو جو انہوں نے کچھ کہا تھا، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی، اس کے اوپر ایک بحث بہرحال موجود ہے۔ لیکن محمد علی مرزا جو تھے ان کے خلاف 295C کی FIR، یعنی کہ توہین مذہب توہین کی جو FIR تھی، اس میں کچھ کلمات کا جو حکم ہے، اور یہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی جو ہے اس کے انویسٹیگیشن ایجنسی نے یہ درج کروائی تھی، اور اس میں اس کے اندر جو میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتی، مگر ان کے جو انہوں نے کہا تھا اس کو، ان الفاظ کو، کہ یہ ان کو اس کے اوپر فیصلہ کیا گیا تھا اسلامی نظریاتی کونسل کا کہ یہ نقل نہیں ہونے چاہیے اور ان کو نہیں پیش کرنا چاہیے تھا، اور ادھوری بات کے ساتھ پیش کرنا چاہیے تھا، جبکہ ان کی کوئی انٹینشن نہیں تھی۔ وہ ایک کرسچن سے شادی کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ قرآنی آیات کا ذکر کر رہے تھے، لیکن اس کے اوپر جو ہے ان کے اوپر یہ کرائم ایجنسی کے اندر یہ فیصلہ، یہ رپورٹ ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ اب تک جو ہے وہ جیل کے اندر موجود ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس نے یہ کہا تھا کہ کفر کے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں، مگر یہ بات ادھوری پیش کی جاتی ہے، لہٰذا یعنی جو جملہ انہوں نے پیش کیا اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی تھی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ایک لمبا چوڑا فیصلہ ہے کونسل کا، اور انہوں نے کہا کہ نیشنل جو سائبر ہے وہ اس نے دفتر کونسل کو جو بھیجا ہے اس میں یہ مراسلہ جانبداری کا تاثر دیتا ہے، کیونکہ مدعی کی طرف سے اپنے موقف کے حق میں جمع کیا گیا تحریری مواد اور فواتح اس کے ساتھ نہیں لگائے گئے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ فساد فی الارض کا نام دیا تھا اپنے فیصلے کے اندر کہ مرزا انجینئر کا یہ جو بیان ہے یہ فساد فی الارض کو پھیلانے کے مترادف ہے اور باعث ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب جو کل فیصلہ آیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہے، اور اس کی جو نوعیت ہے وہ یوں بھی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے کے متعلق جو ہے وہ باقاعدہ ایک جو تفصیلات ہیں وہ پیش کی تھیں، اور اس میں انہوں نے کافی جسے کہتے ہیں کہ ایک ایسا معاملہ جس کے اوپر بولا بھی نہیں جاتا اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں، اس کے اوپر جو ہمارے بہت ہی زبردست محسن اختر کیانی صاحب جج ہیں، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ سنایا، اور انہوں نے کہا کہ انجینئر جو ہیں وہ گستاخی کے مرتکب قرار دینے کے حوالے سے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو اسلامی نظریاتی کونسل کا جو فیصلہ تھا اس کو انہوں نے معطل کر دیا۔ 4 دسمبر تک اس اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے جو ہے وہ معطل رہے گی، یعنی 4 دسمبر تک انہوں نے اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ رائے کو معطل کرنے کا کہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 12 نومبر کا جو سماعت کا تحریری حکم نامہ تھا وہ بھی جاری کیا، اور اس میں آئندہ سماعت کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کی جو رائے تھی اس کو معطل کرنے کا بھی تحریر فرمایا۔ اس میں 4 دسمبر تک اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے معطل ہے، اور کہا گیا کہ حکم نامے میں کہا گیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کا حوالہ کسی عدالتی فورم پر نہیں دیا جا سکے گا، یعنی کہ ان کو اگر کسی ایسی عدالت میں چیلنج کیا جائے بشمول سپریم کورٹ کے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا جو کسی عدالتی فورم کے اوپر جو اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ ہے اس کو آپ نہیں ڈسکس کر سکتے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ کس اختیار کے تحت FIA پولیس یا دیگر نظریاتی کونسل کی رائے دے سکتی ہے یا یہ مطمئن کیا جائے یا کریں، اور کہا کہ خیال رہے کہ اس کیس میں ڈاکٹر محمد اسلم خاکی نے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف جو تھا وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو سے متعلق اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کو چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کے بعد یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ جو انجینئر محمد علی مرزا ہیں ان کو ایک رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے گرفتار کیا گیا تھا، اور یہ کافی عرصے سے جیل کے اندر بند
بند ہیں، اور یہ توہین مذہب کا معاملہ ہے جس کو کہ بنیاد بنایا گیا تھا، جس میں کہ انہوں نے اپنا جو ویلاگ کرتے ہیں یا اپنا جو ویڈیو بیان ہے اس کے اندر مبینہ طور پر کچھ ایسے کلمات ادا کیے جو کہ قرآن پاک کے تھے، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن کو جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ دیا تھا۔ اب یہ جو معاملہ یہ بہت سنگین ہے، اس کی وجہ یہ کہ مختلف جو لوگ ہیں وہ اس کو مس یوز بھی کر رہے ہیں۔ جو یہ معاملات 295 کے ہیں اس میں بہت سارے یعنی لوگوں کے اوپر الزام بھی لگا دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جس میں کہ مشتعل کیا جاتا ہے ہجوم کو، اور پھر ہجوم جو ہے وہ پھر خود انصاف جو ہے وہ لیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ عدالت میں جائے یا معاملہ جو ہے کسی اور طرح سے آئے۔ یہ ایک اس کو ظاہر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ قانون نہیں ہونا چاہیے، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس قانون کے آڑ میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسری جو خبر ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے اوپر اس نے مختلف اپنے جو ان کے معاملات ہیں ان کی پارٹی کے اندر ہیں، دو معاملات بہت یہ ہیں۔ میں اس وقت جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی بات کل تردید کر دی انہوں نے، بیرسٹر گوہر نے، کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے عمران خان صاحب نے ہی نام دیا تھا، لہٰذا محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہی لیڈر آف دی اپوزیشن رہیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا، اور انہی کا نام جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اپروو کیا تھا۔ اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہرحال ایک بہت ڈیبیٹ رہی ہے ایک لمبے عرصے تک کہ لیڈر آف دی اپوزیشن پارٹی کے اندر سے کیوں نہیں ہوا، اور اب جب کہ احتجاج کی بات ایک مرتبہ پھر کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اسلام آباد کی طرف آئیں گے، جس طرح سے سہیل آفریدی صاحب نے اپنا خطاب کیا جس پہ کہ ان کو الیکشن کمیشن نے طلب بھی کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ معاملات اب بہت زیادہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں کہ ایک پارٹی کے اندر جو پولرائزیشن ہے، جو ایک تقسیم ہے، وہ کیا آنے والے دنوں کے اندر وہ آگے جو احتجاج ہے اس کے لیے راہ ہموار کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی۔ اور پارٹی کے اندر ایک بہت زیادہ اس وقت یعنی تقسیم موجود ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر تو ہم روز ہی بتاتے ہیں کہ ان کی پارٹی کس طرح سے انقلاب لا رہی ہے، یا جس طرح سے مہم کا آغاز کر رہی ہے، یا جس طرح سے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں خاص کر کے چیف آف ڈیفنس کو اور چیف فیلڈ مارشل کو، یا جو بھی ان کے ایک نظریات ہیں اس کے مطابق۔ لیکن پارٹی کے اندر جو اتحاد ہے وہ بھی اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ پارٹی سرے دست دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا کے اندر، اور یہی وجہ ہے کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ آئی ایس ایف کی طرف زیادہ دیکھ رہے ہیں بنسبت یہ کہ وہ اپنی پارٹی کی طرف دیکھیں۔ ان کو اگر کچھ لوگوں کو لانا ہے اسلام آباد کی طرف تو وہ آئی ایس ایف کی طرف رجوع کرتے ہوئے نظر آئیں گے، امکان ہے اس بات کا، نہ کہ وہ اپنی پارٹی کے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ لانے کا ایک بڑا مقصد جو ہے وہ بھی یہی بتایا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ کل ہمارے پروگرام پہ مزمل سہروردی تھے اور بہت آپ کو پتہ ہے باخبر صحافی ہیں، انہوں نے یہ بات بار بار کی کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا سوال ہو سکتے، ان کی بھی خبر تھی، اور ہم نے پھر دیکھا بھی کہ مختلف پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتی رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو تحریک انصاف امکان ہے اس بات کا کہ وہ خیبر پختونخوا کے راستے جو ہے وہ بند کر دے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ امکان بھی موجود ہے کہ خیبر جو کسی وقت میں جو ہے وہ جنید اکبر صاحب نے دھمکی دی تھی کہ پانی چونکہ خیبر پختونخوا سے پاکستان کی طرف یعنی باقی جگہوں کی طرف آتا ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے۔ لیکن کل سہیل آفریدی صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ ایسا کرنے سے کیا علیحدگی کی بات جو تھی ان سے سوال پوچھا گیا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم پاکستان کے خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان کو اس کے ساتھ یعنی پاکستان ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی اور انہوں نے اس بات کی سر دست جو ہے وہ تردید کی ہے، اور یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے کہ وہ احتجاج کرنا ان کا حق ہے، لیکن یہ جو ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو ہے یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی پرابلمیٹک ہے۔ اب آتے ہیں ان کا الیکشن کمیشن کے اندر، کیونکہ بھی اتوار کے دن میں نے آپ کو کل بھی بتایا ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے، اور ضمنی انتخاب جو ہے اس سے پہلے کل الیکشن کمیشن نے ایک نوٹس جاری کیا تھا اور طلبی کی تھی کل، پھر اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ اس میں حاضر نہیں ہوئے الیکشن کمیشن کے سامنے۔ ان کے وکیل علی بخاری صاحب آئے اور وہاں پہ انہوں نے یہ مدعا
رکھا ہے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے اس معاملے کو چیلنج کر چکے ہیں. اب الیکشن کمیشن جو ہے اس کا اپنی ایک باڈی ہے اور اس کا اپنا ایک اختیار ہے جو کہ الیکشن سے متعلق ہے, اور میرا نہیں خیال کہ کوئی کورٹ جو ہے اس کو سسپینڈ کر سکتی ہے یا کوئی ریلیف دے سکتی ہے. مگر انفارچونیٹلی خیبر پختونخوا میں پشاور کے حوالے سے جو ہائی کورٹ ہے اس کے اندر ہمیشہ لوگ یہ بات کرتے رہے کہ وہاں پہ جو مقدمات جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو کافی ریلیف بھی وہاں سے مل جاتا ہے. لیکن اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن اگر سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ نہیں آئیں گے تو ان کے لیے پرابلمز کریٹ ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے, اور جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر بھی دوسری طرف سے بھی الزامات لگ رہے ہیں کہ جو فیصل آباد کے حلقے ہیں اس میں بھی طلال چودھری صاحب وغیرہ جو ہے وہ وہاں پہ کیمپین کر رہے ہیں. تو یہ سیاسی جو رہنما ہیں ان کو اگر الیکشن کمیشن کے قوانین کی یہ پابندی نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ ایک ایسا معاملہ جو ہے وہ سر اٹھا سکتا ہے جو کہ یعنی کہ لا میکرز ہی اگر لا کی پابندی نہیں کریں گے, بے شک ان کو بہت سے اعتراضات ہیں کہ جی الیکشن کمیشن فیئر نہیں ہے, اس نے الیکشن ٹھیک نہیں کروایا وغیرہ وغیرہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے بتانا کہ یہ جو قوانین ہیں یہ قوانین بنانے والوں کے اوپر بھی لاگو ہوتے ہیں. اور فری اینڈ فیئر الیکشنز بے شک پاکستان میں نہ ہو, لیکن فری اینڈ فیئر الیکشن کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہر جماعت کو بشمول تحریک انصاف اپنا جو حصہ ہے وہ ڈالنا ہے. تو اب جو پولیٹیکل سچویشن ہے یہ ون سٹیپ فارورڈ گئی ہے, اور ابھی تاحال پاکستان تحریک انصاف کے کیمپس میں وہ ہل جل نہیں ہے جو کہ کسی احتجاج کی تیاری نظر آتی ہو, یا یہ سمجھا جائے کہ کوئی جی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا کوئی چیف آف ڈیفنس کے نوٹیفیکیشن سے پہلے کوئی احتجاج ہوگا یا جنرل فیض کے فیصلے سے پہلے احتجاج ہوگا. تو فی الحال ایک خاموشی ہے, لیکن یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے, اور کیا اسی لیے عمران خان صاحب کو جو ملنے کی اجازت ان کی پارٹی کے ساتھ نہیں دی جا رہی کہ وہ کوئی پیغام نہ دے, اور وہ پیغام دیں گے تو وہ پیغام کیسا ہوگا, اور ان کے پیغام کے اوپر ان کی پارٹی کو عمل درآمد بھی کرنا ہوگا, اور اگر وہ عمل درآمد نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا. تو ایک کشمکش ہے جو کہ اس وقت چل رہی ہے, اور شاید اسی لیے عمران خان صاحب کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا کہ وہ اپنے خاندان سے یا اپنی بہنوں سے اور اپنے جو لیڈرز ہیں خاص کر کے سہیل آفریدی ان سے وہ ملاقات کریں. یہ ایک, اور یہ آن دا ریکارڈ بھی لوگ یہ پاکستان تحریک PMLN کے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ استحقاق جو ہے وہ ہمارے پاس ہے, یا جو ان کی ملاقاتیں ہیں وہ قانون کے مطابق ہوں گی, لیکن قانون کے مطابق ان کی فیملی سے ملاقات ان کی کروائی جانی چاہیے. تقریباً کوئی 8-10 دن ہو گئے ہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک قید تنہائی جسے کہنا چاہیے اس کے اندر ہیں, اور ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے کسی سے. لہٰذا یہ سوال بالکل اپنی جگہ پہ جائز ہے کہ ان کی ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی, اور کیا یہ خوف ہے کہ وہ کوئی ملاقات کے اندر کوئی پیغام دیں گے تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک عوام نکلے گی یا کوئی اس کا رد عمل آئے گا. تو یہ اس خوف سے بالا تر ہو کہ میرا خیال ہے کہ ریاستوں کو اور حکومتوں کو سوچنا ہوتا ہے. لیکن یہ دوسری طرف کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو پیغام آئے گا, اور پیغام آئے گا تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے, اور ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پاکستان کے اندر امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی, رستے بند ہوں گے, لوگوں کی آمد و رفت میں مسئلہ ہوگا, سرمایہ کاری کے لیے مسائل ہوں گے, یا پھر جو بھی ایک حکومت کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یوں ہوگا. تو عمران خان صاحب سے شاید اسی لیے ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی جا رہی کہ ان کی جو پارٹی ہے وہ کہیں متحرک نہ ہو جائے اور ایک مرتبہ پھر سڑکوں پہ نہ آئے. لیکن کیا پارٹی رک جائے گی یہ ایک دیکھنا بہت اہم ہوگا, اور اگر وہ نہیں رکتی تو ظاہر ہے کہ 27 کو ابھی دیکھیے جو نوٹیفیکیشن کی بات ہو رہی ہے میرا خیال ہے وہ تو سیٹلڈ ہے آلریڈی, نوٹیفیکیشن کی ضرورت موجود نہیں ہے. پہلے سے ہی جو ہے وہ چیف آف ڈیفنس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے سے بن چکے ہیں, جوائنٹ چیف ریٹائر ہو جائیں گے 27 تاریخ کو, اس کے بعد باقاعدہ وہ اپنا عہدہ بھی سنبھالیں گے, اور پھر جو نیشنل جو کمانڈ آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈر ہیں وہ بھی جو ہے وہ تعینات کیے جائیں گے. تو یہ بہت اہم موضوعات ہیں, آنے والے دنوں کے اندر اس کے اوپر ایک پولیٹیکل جو چیزیں ہیں وہ بھی نظر آ سکتی ہیں, لیکن تاحال پاکستان تحریک انصاف کے کیمپس میں کوئی ہل جل آن گراؤنڈ نظر نہیں آ رہی. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ نے کے بعد.